بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وإن منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصیبة قال قد أنعم الله علی إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جنت اور اہل جنت کی خوبصورت مجالس اور جن مجالس میں میر مجلس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہوں گے، اور جن مجالس کے شرکاء انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے، ان کی تفصیل بتانے کے بعد اللہ کریم نے ان مجالس میں پہنچنے کا راستہ متعین فرما دیا، اور اس میں مومنین کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم۔ خطابات الہیہ تین طرح سے ہیں، کہیں انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی آپ کو یہ انداز خطاب ملے گا، اس کے آگے نصیحت ہوگی، حق کا اور باطل کا دونوں راستے واضح کر کے بتائے دیے جائیں گے، اور فرمایا جائے گا کہ بہتر ہے کہ حق کا راستہ اختیار کرو، اس پہ اللہ کے یہ انعامات ہیں، اور اگر باطل کے راستے پہ چلو گے تو یہ نقصانات۔ دوسرا انداز تخاطب ہے کفار سے، یا ایھا الکافرون۔ جہاں بھی یہ انداز خطابت ہے، اس میں آگے بجلی کی کڑک اور عذاب الہی کی شدت کی بات ہے۔ تیسرا انداز خطابت ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ جہاں بھی آپ قرآن حکیم میں یہ انداز تخاطب پائیں گے، اس کے بعد وصل الہی کی نوید، قرب الہی اور انوارات الہی اور رحمت الہی کی بچھاڑیں، اور کرم کا دریا موجزن نظر آئے گا۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، جہاں کسی عاشق زار کو تڑپتے اور بے قرار عاشق کو محبوب خود صدا دے، خود بلائے، خود بات کرے، تو اس کی لطافت، اس کی نزاکتوں اور اس کے لطف کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ نے کوئی ذرا محبت کا نصیب فرمایا۔ جن دلوں میں کوئی شعلہ عشق کا ہو، جن دلوں میں کوئی کرن محبت کی ہو، وہ اس انداز تخاطب کی لطافت سے
ایک حد تک آگاہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو، آمنو کا کیا معنی کیا جائے؟ لفظی معنی تو ہے ایمان والو ہے، مفہوم کیا ہے؟ ایمان ہے کیا؟ سارے کا سارا ایمان ہے اعتماد اور اعتبار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات میں۔ کسی بھی فرد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ارشاد میں رائے برابر تردد ہے تو وہ آمنو میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور طبقے کو بھی اللہ کریم نے نکال دیا اس میں سے، فلا وربک لا یؤمنون، ابھی گزر چکا ہے پہلے کہ اے میرے حبیب تیرے پروردگار کی قسم۔ یہاں ربوبیت کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے کہ اعمال و کردار پر ثمرات مرتب کرنا یہ شان ربوبیت، اس لیے ربوبیت کو گواہ بنا کر کہا گیا کہ یہ لوگ، یہ قسم جو ہے، یہ آپ کے پروردگار کی قسم کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کون؟ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے امور، اپنے تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، جب تک خلوص دل سے آپ کی اطاعت اختیار نہ کر لیں، جب تک بلا تردد آپ کے ہر حکم کو حرز جان بنا لیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے گا، اس کا مفہوم وہ ہوگا، یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں اعتماد ہے یا جنہیں اعتبار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر، جب کہیں نکلو تو خذوا حذرکم، کہیں بھی نکلو، وہ سفر لمبا ہو یا چھوٹا ہو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، متفرق طور پر نکلتے ہو، الگ الگ، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کام ایسا ہے، کسی چیز کی تلاش میں، کسی بات میں متفرق ہو کر نکلتے ہو، یا کسی طرف مجتمع ہو کر نکلتے ہو، تو سفر کی پوری احتیاط نکلنے سے پہلے کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان بھی کسی طرف نکلیں تو ان میں سے پہلے ایک کو امیر مقرر کر لیں اور دوسرا اس کے ماتحت، ایک نظم اختیار کریں، پھر وہ نکلنا اللہ کے لیے ہو، اس میں جو کام سر انجام دیا جائے اس کا طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جو مقصد ہو اس کام کے حصول کا وہ رضائے الہی۔ اور یہ احتیاطیں کیوں کرو؟ یہ آج کے دور کی شکایت نہیں ہے، ابتدائے آفرینش سے انسانی مزاج ایسے ہی آ رہے ہیں، ہر زمانے میں زیر و بم آتے ہیں، کبھی برائی زیادہ واضح نظر آنے لگتی ہے، زمانے سے حیا اٹھ جاتی ہے اور برائی سامنے آ جاتی ہے، کبھی اخلاق و اقدار کی اہمیت ہوتی ہے اور برائی پس پردہ چلی جاتی ہے، لیکن نیکی و بدی کی آویزش ابد سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ سو فرمایا یہ اس لیے ضروری ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے کلمہ پڑھ لیتے،
احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہوتا، ہر دعویٰ کرنے والا مومن نہیں ہوتا، ایسے لوگ بھی بیچ میں ہوتے ہیں کہ جو کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی تحفظ کے لیے خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، عظمت الہی پہ یقین نہیں ہوتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار نہیں ہوتا۔ اور یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اگر دوران سفر یا کسی کام کے کرنے میں تم پہ کوئی مشکل آ پڑتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، کفار کے ہاتھوں کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، یا اور کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھ پہ اللہ کا انعام تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مارا جاتا، زخمی ہو جاتا۔ یعنی وہ اس جو محرومی ہے اسے اللہ کا انعام سمجھ رہے ہوتے، ان کا دماغ ایسا الٹا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک سعادت تھی جو راہ حق میں شہید ہوئے، یہ تو ایک سعادت تھی جنہوں نے راہ حق میں زخم کھائے، لیکن یہ جو دنیاوی مفادات کے اسیر لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھ پہ اللہ کا انعام تھا کہ یہ جو لوگ تو جدھر گئے انہیں تو بڑے شہید ہونا پڑا، زخم اٹھانے پڑے، تکلیف اٹھانی پڑی، نقصان اٹھانا پڑا، ان کا مال لوٹا گیا، مجھ پہ اللہ کا انعام ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر کسی جگہ تم پہ اللہ کا انعام ہو جاتا ہے، دنیاوی طور پر تمہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے، تم فاتح ٹھہرتے ہو، مال غنیمت ہاتھ آ جاتا ہے، لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو وہ بندہ جس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو پہلے سے ہی جان بچا کے پیچھے بیٹھ رہا تھا، جس نے جانے سے ہی انکار کر دیا تھا، جو اس سفر میں تمہارا ہمراہی بنا ہی نہیں تھا، تمہارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں تھا، پھر وہ حسرت سے کہتا ہے یا لیتنی کنت معاہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا اور مجھے بھی مال غنیمت سے حصہ ملتا، مجھے بھی مال و دولت ملتی، مجھے بھی کوئی عہدہ دیا جاتا، میرے بھی ناموری ہوتی، میں بھی اس میں شامل ہو جاتا۔ یعنی یہ ٹولہ بھی ابتدائے اسلام سے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل یہ بہت زیادہ نہیں تھا، اس زمانے میں بھی، لیکن بات یہ تھی کہ منافق قلیل تھے اور مومن کثرت میں تھے۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ مومنین کی تعداد میں کمی آ گئی ہے اور منافقین کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ اس وقت منافق چھپ چھپا کے کہتے تھے، اب منافق ببانگ دہل کہتے ہیں، اعلان کر کے کہتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ نفاق پہ شرمندہ ہوتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے۔ قرآن کریم میں کئی کا تذکرہ ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو میری قسمیں اٹھاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب منافق نفاق چھپانے کے لیے قسمیں نہیں کھاتے، بلکہ جو اللہ کے حبیب کی اطاعت کرتے ہیں ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، انہیں بے وقوف بتاتے ہیں، خود کو دانش مند بتاتے ہیں اور اتباع شریعت کرنے والے کو بے وقوف کہتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات جو سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی چٹھی رسان نہیں ہوتا،
جو ہمیں خطوط پہنچاتا ہے جسے ہم چٹھی رساں کہتے ہیں، اس کا کوئی مطلب مضمون خط سے نہیں ہوتا۔ چٹھی رسان کا جو ذمہ داری ہے اس کی، یا جو اس کا فرض ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پتے کا خط آیا، اس تک پہنچا، اس نے آ کر ہمیں پہنچا دیا۔ اسے کوئی غرض نہیں کہ اس میں کسی کی شادی کی خبر ہے، یا اس میں کسی عزیز کے مرنے کی اطلاع ہے، یا اس میں ہمارے کچھ نفع کی خبر ہے، یا ہمارے کسی نقصان کی اطلاع ہے، ہمارے لیے وہ خوشی کا سبب ہے یا دکھ کا سبب ہے۔ اس سے چٹھی رسان کو غرض نہیں ہوتی، نہ اس کے فرائض میں شامل۔ نبی چٹھی رساں نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہستی ہوتی ہے جو پوری امت میں ایک ہستی منتخب ہوتی ہے، جو امت کا نبی ہوتا ہے، جس کے قلب اطہر پر کلام الہی نازل ہوتا ہے، اور وہ الفاظ و مفاہیم سمیت اس کے قلب اطہر میں سمو دیا جاتا ہے۔ پھر نبی کے فرائض میں یہ داخل ہے کہ وہ صرف الفاظ نہیں امت تک پہنچاتا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس چٹھی میں، اس خط میں، اس کتاب الہی میں، اس ارشاد باری میں مضمون کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ سمجھانا نبی کے فرائض میں ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بات ظاہر کی ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اگرچہ اب زمانہ ایسا ہے کہ لوگ نبی کی اس حیثیت سے بھی انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن مل گیا ہمیں، ہم خود سمجھ لیں گے۔ اہل عرب غیر عرب کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہوتا ہے بے زبان لوگ، زبان دانی سے نا آشنا لوگ۔ اور عرب اس قدر زبان دان تھے کہ ان کے ہاں کشف اور نکتے اور زیر زبر اور یہ دینا جو تھا، اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ہر شخص وہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں دیکھ کر مضامین پڑھتا چلا جاتا تھا اور کہیں اٹکتا نہیں تھا، کہیں غلطی نہیں کرتا۔ یہ قرآن پر جو آراب لگے، یہ بہت بعد میں آ کر حجاج بن یوسف نے لگوایا، اور ہم اجمیوں کے لیے لگوائے۔ اہل عرب کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ عام اٹھنے بیٹھنے میں بھی نوکروں، غلاموں، باندیوں سے بات کرتے تو وہ بھی ایک مصرے میں یا شعر میں جواب دے دیا کرتے تھے۔ عربوں کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی ادب رچا بسا ہوا تھا، اس قدر وہ زباندان تھے۔ لیکن جب کوئی آیت اترتی اور عرب کے چنے ہوئے ہیرے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں خلفائے راشدین جیسے مقربان بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے اور آئے کریمہ نازل ہوتی تو حضور فرماتے، کتنی دفعہ یہ واقعہ سیرت میں ملتا ہے، حضور نے فرمایا کہ سمجھا ہے اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ تو بڑے بڑے زباداں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن جب آیت الہی کی بات آتی تو عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، یا پھر اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم آپ کے بتانے سے جانیں گے، ہم جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے جانیں گے۔ اور ہم میں گروہ بندی اور فرقہ بندی کی ابتدا تب ہوئی جب لوگوں نے وہ مفاہیم چھوڑ دیے جو حضور نے بتائے تھے، اور صرف و نحو اور منطق اور گرامر کے زور سے خود آیات قرآنی کو معانی پہنانے لگے۔ تو آپ کسی بھی گمراہ فرقے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ آیتیں اسی قرآن کی پیش کرے گا، مفہوم وہ پیش نہیں کرے گا جو محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ یعنی ساری گمراہی کا سبب یہ ہے۔
آج بھی اگر پوری امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہو جائے کہ وہی معنی وہی مفہوم ہم مراد لیں گے جو حضور نے سمجھایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مقصود تھا، تو آج بھی تفرقہ بازی ختم ہو جائے۔ اور کوئی بھی شخص جو اس بات پہ قائم رہے گا کہ قرآن کریم کا وہ مفہوم چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو بات علم ظاہر کی اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، بات یہاں تک نہیں، بات اس سے بہت آگے ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک ہی مثال کافی ہے کہ ایک آدمی چرواہا تھا، جنگل میں بکریاں بھیڑیں اونٹوں کے ریوڑ چراتا تھا، کسان تھا اور مالدار تھا۔ اللہ نے اس کا دل بدل دیا، اسے نور ایمان عطا کر دیا۔ وہ ڈھلتے سورج کے وقت مغرب سے پہلے شام کے جمگٹے میں بارگاہ عالی میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا۔ آپ نے ایمان تلقین فرمایا، اس نے قبول کیا۔ الصبح ایک لشکر جا رہا تھا محاذ پر، الصبح بات پیش ہوئی، یا رسول اللہ اس لشکر کا امیر کون ہوگا؟ آپ نے اس شخص کو مقرر فرما دیا جو شام کو ایمان لایا۔ بھی نہ تو وہ پرانا مسلمان تھا، نہ اس نے تعلیمات حاصل کی، نہ اس نے جنگی دو پیچ سیکھے، نہ اس نے مسلمانوں کے لشکر اسلامی کے قواعد و ضوابط سیکھے، کس طرح لڑنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو نہیں مارنا، صلح کہاں کرنی ہے، جنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا، کفار کیا کیا ہے ہمارا، تو سارا ایک بڑا لمبا۔ تو جرنیل بننے کے لیے جو بچے ملٹری کالج میں داخل ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور جب جرنیل بنتے ہیں ان کی بھویں سفید ہو چکی ہیں، عمریں لگ جاتی ہیں، دنیا بھر کی یونیورسٹیوں اور دنیا بھر کے ادارے اور انسٹیٹیوشنز میں کورسز کرائے جاتے ہیں، وار کورس ہو رہا ہے، تعلیم کا ہو رہا ہے، اسٹریٹجی کا ہو رہا ہے، فوج کے طریقہ کار کا ہو رہا ہے، تو سارے نہیں بنتے۔ کوئی کپتان ریٹائر ہوتا ہے، کوئی میجر ریٹائر ہوتا ہے، کوئی کرنل ریٹائر ہوتا ہے، کوئی بریگیڈیئر ریٹائر ہو جاتا ہے، کتنے تھوڑے جا کر کتنی محنت کے بعد جرنیل بنتے ہیں، ساری عمر سیکھ سیکھ کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے آنے والے کو صبح جرنیل مقرر کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی جو فرما دیتا ہے اس کی استعداد و اہلیت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کا نبی صرف آیت نہیں سناتا، صرف آیت کا مفہوم نہیں بتاتا، جو صدق دل سے قبول کر لے اسے قوت عمل بھی عطا کر دیتا ہے۔ ایک کیفیت ہے جو قلب اطہر سے قلب مومن کو ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے، جس میں سیکھنے سکھانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فرعون کو، ایک ایسا حکمران جو روئے زمین پر مطلق العنان حکمران تھا اور اپنے خدا ہونے کا دعوے دار تھا، اور لوگ اسے خدا مانتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، اور جو ظلم اور جبر کی مثال تھا، تکبر، اور کوئی بہت زیادہ متکبرانہ کام کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ فرعونیت ہے۔
یعنی تکبر کی اگر کوئی آخری حد بھی ہے تو اس کو اس کے نام سے نسبت دی جائے۔ انبیاء اللہ کے بڑی عجیب ہستیاں ہوتے ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ جاؤ موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی تشریف لے جاؤ، پھر ان سے بات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ اس نے تو مجھے پہلے نگاہ میں رکھا ہوا ہے اور میرے ذمہ الزام لگائے ہوئے ہیں، اور وہ اگر جاتے ہی میری گردن مروا دے گا تو پیغام تو راستے میں رہ جائے گا، شاید وہ بات سننے سے پہلے میری گردن کٹوا دے۔ فرمایا انی معاکم اسمع و ارا، گردن کیسے کٹوا دے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جو بات ہوگی میں سن رہا ہوں، جو واقعہ ہوگا میں دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے گردن کٹوا دے۔ آپ جائیں، ہاں ایک بات مزے کی کیجیے گا، وہ تو متکبر ہے ہی، خدائی دعوے دار ہے، جب آپ بات کریں فقولا لہ قولا لینا، جب آپ بات کریں تو بات بڑے مزے سے بڑے پیار سے کریں، اسے آرام سے سمجھائیں کہ تم کل پیدا ہوئے، آنے والے کل میں مر جاؤ گے، تمہارے باپ دادا پیدا ہوئے مر گئے حکومتیں کا، کہ تم کیسے پروردگار بن سکتے ہو، تم خالق کیسے ہو سکتے ہو، تم نظر آ رہا ہے تم مخلوق ہو، تم نیند کے محتاج ہو، تم بھوک کے محتاج ہو، تم پیاس کے محتاج ہو، تمہیں چوٹ لگے تو درد ہوتی ہے، تمہارا سر کاٹ جائے مر جاؤ گے، تم کیسے خدا ہو سکتے ہو، تم کیسے کائنات کے مالک ہو سکتے ہو، ذرا سوچو، اسے سمجھانا اور مزے سے سمجھانا۔ کل میدان حشر میں یہ نہ کہ تیرے نبی نے مجھے بھڑکا دیا تھا اور مجھے غصہ آ گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ پہ اعتراض نہ کرے، اس سے میں نبٹ۔ لیکن وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اب کمال کی بات یہ ہے کہ نبی کا وجود اس طرح سے ذاکر ہوتا ہے کہ جس زمین پہ نبی کا قدم پڑ جاتا ہے وہ ذرات قیامت تک کے لیے ذاکر ہو جاتا ہے۔ جو لباس نبی ایک دفعہ زیب تن فرما لیتا ہے وہ قیامت تک کے لیے ذاکر ہو جاتا ہے۔ جو جوتا اللہ کا نبی پاؤں میں پہن لیتا ہے اس کے بعد قیامت تک کے لیے چمڑے کا ہر جز ہمیشہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ بلکہ ہم روان تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ساتھ تھے۔ اب تو سڑکیں نئی نئی بن گئی ہیں اور بڑی بہت چوڑی اور بڑی آسانی والی موٹر وے ٹائپ، اور اس سے بھی بڑی ہائی وے قسم کی۔ اس وقت ایک تو سڑکیں بھی سنگل سی تھیں اور راستے دو تھے۔ ایک راستہ ذرا مختصر سا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو، وہ جدید راستہ۔ ایک راستہ تھوڑا سا لمبا تھا، مکہ سے نکل کر وادی فاطمہ میں آتا اور پھر گھومتا پھرتا بدر سے ہوتا ہوا آگے کی وادیوں سے مڑتا توڑتا مدینہ منورہ پہنچتا۔ اسے کہا جاتا تھا طریق سلطانی، شاہی راستہ۔ وہ راستہ وہ تھا جس پر ہجرت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر حجۃ الوداع اور فتح مکہ کے وقت جب حضور تشریف لائے تو بھی اسی راستے پہ تشریف لائے، حجۃ الوداع کے لیے بھی حضور اسی راستے پر تشریف لائے اور اسی راستے سے واپسی ہوئی، اور بدر کے غزوہ بدر کے لیے جب حضور تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے بدر تک بھی اسی راستے پر آنا جانا۔ تو ہم نے سواری والے سے کار والے سے بات کی کہ آپ ہمیں طریق سلطانی پہ لے چلیں، اس کے لیے آپ کرایہ زیادہ کر لیں کیونکہ وہ ذرا لمبا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ ٹھہرتے رکتے ہوئے بھی جائیں گے، شاید تمہارا وقت زیادہ لگ جائے۔ تو بہرحال یہ طے ہوا اور ہم چل پڑے۔
ایسے احباب تھے جن کے سینے روشن، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور اس سارے تکلف کا مقصد یہ تھا کہ اونٹنی کے یا حضور کی سواری کے نقوش جو ہیں کف پا کے ان کو دیکھا جائے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، میرے سامنے قرآن کریم کھلا ہے۔ حضور کی ذات کو بہت بالا ہے، حضور کی ذات بہت بلند ہے۔ جہاں جہاں آپ کی سواری کے قدم لگے تھے زمین پر وہ ٹکڑے ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے آسمان پر چاند ہوتے۔ اس کے ساتھ ایک جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں نے یہ تذکرہ چھیڑا، وہ یہ ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی، جہاں تک نظر جاتی، تو ایک انوارات کی ایسی سفیدی جیسے سفید سحر سے زیادہ روشن فضاؤں میں تیرتی ہر طرف نظر آتی۔ تو کافی برداشت کرنے کے بعد مجھ سے نہ رہا گیا، تو میں نے حضرت جی سے پوچھ لیا۔ یہ ہماری آپ طرح کی بات نہیں تھی، جب ہم شاگرد اور حضرت ہمارے شیخ ہوتے تھے تب بات اور طرح کی ہوتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے کہا تھا کہ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات اسلامی جاری رہیں اور ممالک فتح ہوتے رہے، آپ کی خلافت آئی تو خانہ جنگی شروع ہو گئی، فتوحات رک گئیں اور آپ اندرونی انتظام و انصرام میں الجھ گئے، تو وہ رونق نہ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب وہ حکمران تھے تب رعیت میرے جیسے لوگ تھے، اور جب میرے پاس حکومت آئی ہے تو رعیت تمہارے جیسے لوگ ہیں۔ یہ فرق تھا۔ ہم شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آج کل کی طرح کی ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں ہوتی تھی، یہاں سے اگر اللہ صبح چلتے تو عصر کے وقت بڑی غنیمت ہے کہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو عصر کے بعد حضرت بار تشریف لاتے تو گاؤں کے لوگ آ جاتے، ہم بیٹھے باتیں سنا کرتے، زیارت کیا کرتے۔ مغرب کے بعد ذکر ہوتا، حضرت اندر تشریف لے جاتے، سحری کو ہمیں حضرت ہی دروازہ کھٹکھٹا کے جگا دیتے کہ چلو مسجد۔ سحری کا ذکر ہوتا، حضرت اندر تشریف لے جاتے، اور اشراق سے فارغ ہو کر حضرت کی عادت تھی کہ باہر تشریف لے جاتے کھیتوں کی طرح۔ ہم اگر 3 4 5 ہوتے تو ہم آپس میں باری مقرر کر لیتے کہ آج میں حضرت کے ساتھ جاؤں گا، کوئی نہیں جائے گا، مجھے کچھ بات کرنی ہے حضرت سے۔ وہ وقت ہمیں مل جاتا تھا کہ راستے میں آتے جاتے کوئی تھوڑی سی بات عرض کرنے، اور کبھی ساتھ لوٹا لے کے آتے اور جاتے اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت کی محفل کے جو لوگ موجود ہیں وہ گواہ ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ کی محفل میں ایسی بے تکلفی اور سوال جواب نہیں ہوتے تھے۔ تو میں کبھی کبھی، میں بے وقوف تھا صاحب، میں کبھی کبھی بات کر دیتا تھا، اور حضرت برداشت بھی کرتے تھے، مسکرا دیتے تھے اور بات بتا دیتے تھے۔ تو میں نے سوال کر دیا، حضرت یہ ہر طرف سپید سحر نمودار ہے، وقت ظہر کے بعد کا ہے، تپتی دھوپ ہے، لیکن ایسے لگتا ہے فضا میں ہر طرف سپید سحر ہے، سفید رنگ کے انوارات ہیں، دودھیا رنگ کے انوارات ہیں، اور پوری فضا اس طرح سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے میری گزارش سنی، سکون سے آرام سے ٹھہر کر جواب دیا اور فرمایا اس نائے سفر جہاں تک حضور کی نگاہ پہنچی ہے فضا منور ہو گئی۔
جس جس طرف نگاہ مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو. تو نبی صرف ہرکارہ نہیں ہوتا، نبی الفاظ بھی پہنچاتا ہے، نبی ان کا مفہوم بھی پہنچاتا ہے، اور ان میں جو کیفیات چھپی ہوئی ہیں وہ بھی دلوں میں انڈیلتا ہے. جس طرح ایک چرواہے کو فرمایا کہ یہ جرنیل ہوگا تو صبح وہ کامیاب ترین جرنیل تھا. آپ کے جو جرنیل 30 سال کورسز کر کے بنتے ہیں، ان میں کتنے ایسے ہیں جن کا نام تاریخ میں رہ جاتا ہے، بلکہ اکثر جن کا رہ گیا وہ تو غداروں میں ہیں. اور کوئی ایک جرنیل محمد رسول اللہ کا بتا دو تاریخ کی جرت ہے کہ اسے بھول سکے؟ کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے؟ ایسے سیکھا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے تو اس نے کہا یہ جادوگر ہے، جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا. جادوگروں کو یہ نہیں پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں. جادوگروں نے تو یہ جانا کہ اگر یہ بھی جادوگر ہیں تو پھر یہ معمولی جادوگر نہیں ہے جنہوں نے فرعون کو چکرا کے رکھ دیا. تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. نبی سمجھ کے انہوں نے احترام نہیں کیا، انہوں نے اپنے فن کے مانے ہوئے لوگ سمجھ کر احترام کیا اور یہ گزارش کی کہ آپ پہلے اپنی لاٹھی پھینکیں گے یا ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو اژدہا بنائیں. ادب کیا. اللہ کو ادا ایسی پسند آئی کہ واقع تو جو ہوا ہوا. صبح کو جو فرعون سے انعام کے طلبگار تھے، ڈوبتے سورج نے انہیں اللہ کی راہ میں شہید ہوتے دیکھا. اب انہیں کس نے بتایا کہ آخرت ہے، کس نے بتایا جنت ہے، کس نے بتایا دوزخ ہے؟ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ ہم سے تکڑا جادوگر ہے. لیکن جب فرعون نے کہا کہ تمہاری سازش ہے اور تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. تو انہوں نے کہا لا دَیرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کوئی حرج نہیں، تیرا یہ لٹکا دینا ہمیں اس کی بارگاہ میں پہنچا دے گا. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ہی تو وہ دروازہ ہے جب کھلتا ہے تو سامنے حبیب کی محفل نظر آتی ہے، اللہ کی تجلیات برستی ہیں، اس کی بارگاہ میں بندہ پہنچ جاتا ہے. تم ہم پہ احسان کرو گے اگر ایسا کرو گے. اور رہی بات کہ تم کہہ رہے ہو میں تمہیں عذاب دوں گا، اللہ ہمیں آخرت کے عذابوں سے بچا لے اور ہمیں پہلے ایمان لانے والوں میں شامل کر لے. تیرے عذابوں کی حیثیت کیا؟ اب یہ آخرت، عذاب و ثواب، نجات کی باتیں جو وہ فرعون کو بھی بتا رہی انہیں بتائیں کس نے؟ جب ایمان لائے تو اس خلوص سے لائے کہ جو علوم قلوب انبیاء میں تھے ان کی لہر ان کے دلوں سے بھی گزر گئی. جو باتیں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے لب مبارک سے نکل رہی تھی وہ ان کی لبوں پہ بھی آ گئے. تو نبی ہرکارہ نہیں ہوتا، نبی اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، الفاظ بھی پہنچاتا ہے اللہ کے، ان کا مفہوم بھی پہنچا، اور اصل چیز ان میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہے. جس نے صحابہ کو صحابی بنا دیا، صحابی بننے کے لیے کوئی اور قرآن یا زائد نمازیں یا کچھ اللہ کشی تو نہیں، وہ بھی صحابی ہیں جو ایمان لائے اور ابھی نمازیں فرض نہیں تھیں، قرآن پورا نہیں اترا تھا، روزے فرض نہیں تھے، جہاد فرض نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی شہید ہو گئے ظلماً اہل مکہ کے ہاتھوں، کوئی اپنی اجل کے وقت پر مقررہ پر دنیا سے چلے گئے. لیکن عظمت صحابیت میں تو ان کی کوئی شبہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی خلوص دل سے ایمان لاتا اور اسے ایک نگاہ نبی علیہ السلام کی نصیب ہو جائے تو وہ کچھ چیزیں قلب سے قلوب کو ٹرانسمٹ ہو جاتی تھی.
منتقل ہو جاتی تھی، منعکس ہو جاتی تھی، وہ انہیں صحابی بنائے، صحابی سے تابعین بنے، تابعین سے تبع، اور جو بدبخت تھے اس زمانے میں بھی دعویٰ اسلام کا کرتے رہے، لیکن اللہ کے نے فرمایا ذرا ان کی احتیاط رکھنا، یہ دنیاوی مفادات کے لیے مسلمان ہیں، اور جہاں کچھ دباؤ پڑتا ہے یہ الگ ہو جاتے ہیں، ان سے محتاط رہنا۔ تو یہ روز اول سے مقابلہ چلا آ رہا ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ مومن کو افراد کی کثرت پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، مومن کو حق پر ہونے پہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ جس کے ساتھ ہے وہ کبھی قلیل نہیں، وہ کثیر ہی کثیر ہے، کثرت ہی کثرت، اور جسے اللہ کا ساتھ نصیب نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا اس کی رضا اور اس کی ساری رضا پوشیدہ ہے خلوص دل سے اس کی نبی کی اطاعت، اور یہ زندگی مستعار اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ کیجیے، ہر لمحے یہ سوچئے کہ اس لمحے کو اطاعت حضور پہ میں کیسے خرچ کر سکتا ہوں، صرف یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔